السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ستائیس مئی کے خطبے میں میں نے قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے حوالے سے جماعت میں خلافت کے جاری نظام کی بات کی تھی. اس سلسلے میں اس وقت میں مجددین کے حوالے سے بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ تھوڑی سی تفصیل چاہتا تھا مضمون، اس لیے بھی اور کچھ میں مزید حوالے دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے بیان نہیں کیا اس دن. اس بارے میں آج کچھ بیان کروں گا. کچھ عرصہ ہوا وقف نو کلاس میں ایک بچے نے سوال کیا کہ کیا آئندہ مجدد آ سکتے ہیں. اس سے مجھے خیال آیا کہ یہ سوال یا تو بعض گھروں میں پیدا ہوتا ہے کیونکہ بچوں کے ذہنوں میں اس طرح سوال نہیں اٹھ سکتے، یا بعض وہ لوگ جو جماعت کے بچوں اور نوجوانوں میں بے چینی پیدا کرنا چاہتے ہیں سوال پیدا کرواتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر صدی کے سر پر مجدد آنے کا فرمایا آپ نے، اور جماعت میں مختلف وقتوں میں یہ سوال اٹھتے رہے ہیں. جماعت کے مخلصین میں نہیں بلکہ ایسے لوگ جو جماعت میں رکھنا ڈالنے والے ہوں ان لوگوں کی طرف سے یہ سوال اٹھائے جاتے رہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بارے میں مختلف موقعوں پر وضاحت فرمائی ہے. پھر خلافت ثالثہ میں یہ سوال بڑے زور و شور سے اٹھایا گیا اور آپ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے مختلف موقعوں پر اور خطبات میں اس پر بڑی سیر حاصل بحث کی ہے. پھر خلافت رابعہ میں بھی حضرت خلیفۃ المسیح رابع سے بھی یہ سوال کیا گیا. بہرحال یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو وقتاً فوقتاً اٹھایا جاتا ہے یا ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہوتا رہا ہے. اور
منافق طبع لوگ جو ہیں ان کی یہ نیت رہی ہے کہ کسی طرح جماعت میں بے چینی پیدا کی جائے. کہ خلافت اور مجددیت میں کیا فرق ہے. اس بارے میں عموماً بڑی ہوشیاری سے علم حاصل کرنے کے بہانے سے بات کی جاتی ہے یا اس حوالے سے بات کی جاتی ہے، لیکن بعد میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیت کچھ اور تھی. خاص طور پر خلافت ثالثہ میں یہ ثابت ہوا کہ اس کے پیچھے ایک فتنہ تھا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے یہ وعدہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کی جاری خلافت کے لیے بھی زبردست قدرت کا ہاتھ وہ دکھائے گا. اس لیے ایسے فتنے جب بھی اٹھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ختم کر دیے، کیونکہ جماعت کی اکثریت ان کو ساتھ دینے والی نہیں تھی. گو آج یہ فتنہ اس طرح تو نہیں ہے جو تکلیف دہ صورتحال حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے لیے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن بہرحال کیونکہ سوال اکا دکا اٹھتے رہتے ہیں، اس لیے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر صدی میں تجدید دین کے لیے مجدد کھڑے ہوں گے، اور وہاں جو الفاظ ہیں اس میں صرف واحد کا صیغہ نہیں ہے بلکہ اس کے معنی جمع کے بھی ہو سکتے ہیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسے اپنے دعوے کی صداقت کے طور پر پیش فرمایا ہے. اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کچھ حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس بارے میں آپ کے ارشادات اور تحریرات تو بے شمار ہیں جن کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، تاہم چند حوالے جیسا کہ میں نے کہا کہ میں پیش کرتا ہوں. اگر ان کو غور سے دیکھا جائے تو آئندہ آنے والے مجددین کے بارے میں بھی بات واضح ہو جاتی ہے. آپ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ خدا نے اسلام کے ساتھ ایسا نہ کیا، اور چونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ باغ ہمیشہ سرسبز رہے، اس لیے اس نے ہر یک صدی پر اس باغ کی نئے سرے آب پاشی کی اور اس کو خشک ہونے سے بچایا. اگرچہ ہر صدی کے سر پر جب بھی کوئی بندہ خدا اصلاح کے لیے قائم ہوا، جاہل لوگ اس کا مقابلہ کرتے رہے اور اس کو سخت ناگوار گزرا کہ کسی ایسی غلطی کی کسی ایسی غلطی کی اصلاح ہو جو ان کی رسم اور عادت میں داخل ہو چکی ہے. یہ شور مچانے والے پہلے شور بھی مچاتے ہیں، پھر مخالفت بھی کرتے ہیں. تو بہرحال فرماتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی سنت کو نہ چھوڑا، یہاں تک کہ اس آخری زمانے میں جو ہدایت اور ضلالت کا آخری جنگ ہے، خدا نے 14ویں صدی اور الف آخر کے سر پر مسلمانوں کو غفلت میں پا کر پھر اپنے عہد کو یاد کیا اور دین اسلام کی تجدید فرمائی. مگر دوسرے دینوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تجدید کبھی نصیب نہیں ہوئی، اس لیے وہ سب مذہب مر گئے، ان میں روحانیت باقی نہ رہی، اور بہت سی غلطیاں ان میں ایسی جم گئیں کہ جیسے بہت مستعمل کپڑے پر جو کبھی دھویا نہ جائے میل جم جاتی ہے. اور ایسے انسانوں نے جن کو روحانیت سے کچھ پہرا نہ تھا اور جن کے نفس امارہ سفلی زندگی کی علاشوں سے پاک نہ تھے، اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق ان مذاہب کے اندر بے جا دخل دے کر ایسی صورت ان کی بگاڑ دی کہ وہ کچھ اور ہی چیز ہیں. تو واضح یہ فرما رہے ہیں آپ، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کو قائم کرنے کے لیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، مختلف موقعوں پر مختلف اولیاء اور مجددین پیدا کیے جو اپنے اپنے دائرے میں
دین کی روشنی کو پھیلاتے رہے، کیونکہ اس دین کو اللہ تعالیٰ قائم رکھنا چاہتا تھا، جبکہ باقی دینوں کے ساتھ ایسی کوئی ضمانت نہیں تھی، اور اسی لیے ان میں ایسی علائشیں شامل ہو گئیں جن سے وہ دین بگڑ گئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمام زمانے کا یہ حال ہو رہا ہے کہ ہر جگہ اصلاح کی ضرورت ہے، اسی واسطے خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں وہ مجدد بھیجا ہے جس کا نام مسیح موعود رکھا گیا، اور جس کا انتظار مدت سے ہو رہا تھا، اور تمام نبیوں نے اس کے متعلق پیش گوئیاں کی تھیں، اور اس سے پہلے زمانے کے بزرگ خواہش رکھتے تھے کہ وہ اس کے وقت کو پائیں۔ اب یہاں جو مجدد جس کے لیے آپ فرما رہے ہیں وہ مجدد ہے جو مسیح موعود ہے، جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ کوئی ایسا مجدد نہیں جس کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہو کہ اس کا انتظار ہے، سوائے مسیح موعود کے، جس کی پرانے نبیوں نے بھی خبر دی اور پیش خبری فرمائی، کیونکہ اس کا زمانہ وہ آخری زمانہ ہے جس میں دین کی اشاعت ہونی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام دنیا میں پھیلنا ہے، پیغام دنیا میں پھیلنا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جب خدا تعالیٰ نے زمانے